السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہیں جس نے اس ساری کائنات کو تخلیق کیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ السلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ہم ببانگِ دہل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضابطۂ حیات جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، یہ وہی ضابطۂ حیات ہے جو آج سے کم و بیش 1400 سال پہلے نبی کائنات رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔
خالق کائنات نے آنے والے انسانوں کو اس قدر قسمت والا بنایا کہ ان کی رہنمائی کے لیے محمد رسول اللہ کو منتخب کیا، اور ثقلین کے تاجدار نے پھر کردار وہ ادا کیا کہ کائنات میں کوئی دوسرا انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے وہ کردار ادا نہیں کر سکتا، مگر بدنصیبی ہے اس سب کچھ کے باوجود ہم اس دین کی فیوز و برکات سے تہی دامن ہیں۔ کس کس انداز سے اللہ نے ہماری رہنمائی کی ہے اور کس کس طریقہ سے ہمیں راہ راست پہ رکھنے کے لیے قرآن اس انداز سے پیش کیا کہ انسان عام حالات میں اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ اللہ نے اس مقام پہ مومنوں کو آواز دے کے کہا ہے کہ ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی خبر لانے والا آئے تو بغیر تحقیق کے اس کی بات نہ مان لیا کرو، یہ تمہاری انتہائی بد نصیبی ہوگی۔ اس لیے کہ کبھی کوئی خبر اشتعال دلانے والے بھی ہو سکتی ہے اور تم اس خبر سے مشتعل ہو کے کوئی ایسا قدم نہ اٹھا لو جو بعد میں تمہیں علم ہو کہ یہ تو بات ہی نہیں، پھر تمہیں پریشانی ہو۔ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ، فرمایا کہ ہر قدم اٹھانے سے پہلے سوچ و بچار کر لیا کرو۔ اگر تم جلدی میں قدم اٹھاؤ گے تو کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ شیطان کا حصہ ہے۔ یعنی مسلمان کو ایک بہترین دانا انسان بنانے کے لیے اللہ نے یہ رہنمائی کی ہے، اور پھر اللہ کے نبی نے چاہا ہے کہ ان کی امت سے تعلق رکھنے والے لوگ اس قرآن سے رہنمائی کریں، حاصل کریں۔ رہنمائی کس طرح حاصل ہو سکتی ہے؟ اگر ہم اس قرآن سے محبت رکھیں، عقیدت رکھیں، اس سے پیار رکھیں اور اس کی تلاوت کو لیل و نہار اپنا معمول بنائیں، اور پھر قرآن پڑھ کے مقصود و مطلوب یہ ہو کہ بگڑی ہوئی انسانیت کو سنوارنے کے لیے اللہ کا پیغام ان تک پہنچانا ہے، مقصود یہ ہو۔ لیکن بدنصیبی ہے کہ کونین کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جسے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ قرآن پڑھا کریں گے، یعنی یہ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل بنتی ہے۔ 3 قسم کے لوگ، منافق، فاجر، مومن۔ راوی حدیث نے پوچھا کہ یہ کیسے لوگ ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ، منافق قرآن تو پڑھے گا، اس کی زبان سے قرآن جاری تو ہوگا، لیکن وہ قرآن کو مانے گا نہیں، یعنی اپنے کردار کو قرآن کی رہنمائی کے مطابق استوار نہیں کرے گا۔ اور فاجر قرآن پڑھے گا لیکن مال ہڑپ کرنے کے لیے
دولت کمانے کے لیے اس کا مقصود و مطلوب لوگوں کو قرآن سنا کے اللہ اور رسول کی راہ پہ چلانا نہیں ہوگا، بلکہ دولت اکٹھا کرنا ہوگا۔ اور فرمایا مومن تو وہ قرآن پڑھے گا اور قرآن پہ ایمان کا اظہار بھی کرے گا، یعنی اس کی زبان سے بھی قرآن جاری ہوگا، اس کے کردار سے بھی قرآن جاری ہوگا، اس کے لیل و نہار سے بھی پتہ چلے گا کہ یہ قرآن کو ماننے والا ہے۔ اللہ نے قرآن میں اس انداز سے مومن کو دعوت دے کے اور مومن کو صحیح الفکر بنانے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، لیکن ہماری بد نصیبی کہ ہم نے سب کچھ بنا دیا، ہمارے سامنے صرف دنیا ہی دنیا ہے، اور اس دنیا کے تصور نے ہماری عاقبت کو تباہ اور برباد کر دیا ہے۔ ہم سوچتے ہی نہیں۔ میں نے پچھلے خطبہ جمعہ میں عرض کیا تھا کہ اس ملت کی بد نصیبی ہے، اس قوم کی بد نصیبی ہے کہ اس قوم کے رہنما، اس کے قائد، اس کے اہل علم، اس کے لیڈر ان کو اللہ کا خوف نہیں دلاتے، اسلام کی اصل نہیں بتاتے، بلکہ خلفشار اور انتشار کی باتیں، اختلاف اور دوری کی باتیں، یکجا بہم کرنے والی باتیں نہیں۔ اور بد نصیبی آگے بڑھتی ہے جن لوگوں نے خود کو دین کا ٹھیکیدار بنا لیا ہے کہ ہم ہی ہیں بس، کچھ ان کا کردار ہماری تباہی کا سبب بنا ہے۔ میں نے پچھلے خطبہ جمعہ میں کچھ معروضات پیش کی تھی اور عرض کیا تھا کہ اہل حدیثوں کی بھی بد نصیبی ہے، ان میں ایسے افکار کے حامل لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو منہج اہل حدیث کے خلاف ہیں۔ میں آگے بڑھنے سے پہلے اس سوال کا جواب دوں جو سوال آیا ہے کہ آپ نے جی ایک اہل حدیث کہلانے والے کو، ایک یا دو یا چار جتنے بھی ہیں، رافضی کہا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ تو بھائی اس کا سبب ان لوگوں کی تقاریر اور ان کی تحریریں ہیں۔ آج کے دور کے بڑے مناظر اسلام نے جو تقریر میں نے سنی ہے اس میں کہا ہے کہ اہل بیت جو اللہ نے قرآن میں بیان کیے ہیں، اس میں شک نہیں کہ ان اہل بیت میں نبی کائنات کی بیویاں بھی شامل ہیں، لیکن ممتاز اور صاحب شرف و فضل حسن و حسین ہیں۔ رافضی کون ہے؟ جو حقیقت سے بغا کر کے سیدنا حسن و حسین اور علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا شرف و فضل دوسرے صحابہ سے بڑھا کے بیان کرتے ہیں، جو دراصل صحیح نہیں۔ اور یہی کردار یہاں ادا کیا ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ سے لے کر آج تک کسی بھی مفسر نے یہ نہیں کہا جو یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اصل اور ممتاز افضل حسن و حسین ہیں، حالانکہ قرآن نے جو بیان کیا ہے وہ صرف نبی رحمت محمد رسول اللہ کی بیویوں کے متعلق اور کچھ نہیں ہے۔ انشاءاللہ الرحمن اگلا خطبہ جمعہ ہم اہل بیت کے سلسلہ میں کریں گے، وہاں بیان کروں گا کھل کے۔ پھر اس نے کہا ہے کہ سیدنا عثمان ذو النورین بڑے مظلوم شہید ہیں، لیکن ان کی مظلومیت اپنی جگہ، حسین کی مظلومیت ان سے کہیں بڑھ کے۔ یہ وہ غلط بیانی ہے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے اس دور سے لے کر آج تک کسی نے اپنی زبان سے نہیں کی۔ اور یہ ایک اہل حدیث کا فرد
اپنی زبان سے وہ بیان کرتا ہے جو اس وقت سے لے کر آج تک کسی اہل علم نے بیان کی. اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ لوگ رافضی ہیں، حدیثوں میں پیدا ہوئے، جن کا مقصد حیات یہ ہے دوسرے صحابہ کو گرایا جائے اور ان افراد کو اٹھایا جائے اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ اہل بیت کی محبت ہے. یہ اہل بیت کی محبت نہیں، بلکہ اہل بیت کی محبت کے لباس میں محمد رسول اللہ کے صحابہ کے خلاف بغاوت. چلے آگے چلتے ہیں. ان کا اسلوب بیان اور ان کا مقصود اللہ کے نبی کے صحابہ کو داغدار کرنا ہے. میں نے پچھلے خطبہ جمعہ میں عرض کیا تھا کہ یہ صاحب کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت اس لیے کی تھی یزید کی اور قائم اس لیے رہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے ظالم حکمران کی سمع و اطاعت. عبداللہ کی بیعت کا سبب یہ تھا، یعنی ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اس حدیث کی آڑ میں بزدل بنا کے پیش کیا جائے. کائنات میں اس سے بڑھ کے کوئی دوسری حقیقت نہیں کہ جس قدر باطل اور ظلم کو اللہ کے نبی کے صحابہ نے چیلنج کیا ہے، کائنات میں کسی دوسرے اور نے نہیں چیلنج کیا. یہ تو بزدلی ہے. اور قدم اللہ کے نبی نے ان لوگوں کے لیے یہ نہیں کہا جو زمانے میں ایمان کو، انصاف کو، دیانت کو، اسلامی قانون کے نفاذ کو اپنی زندگیوں کا حاصل سمجھتے ہیں کہ وہ ظالم سلطان کے سامنے سربسجود رہا کریں. کہیں یہ اسلام کی تعلیم نہیں، بلکہ صحابہ کو ثقلین کے تاجدار نے کہا افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر. اور میرے صحابہ، میں جہاد کی بات کرتا ہوں کہ پہلا قطرہ گرنے سے پہلے جنت میں چلا جاتا ہے. اس جہاد کے متعلق سمجھ لو کہ سب سے افضل جہاد ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے. کہتے ہیں صحابہ یہ جرات نہیں کرتے تھے کہ وہ کلمہ حق کہیں. اور اللہ کے نبی نے قطعاً نہیں کہا کہ اس ظالم حکمران کے سامنے سمع و اطاعت کا سر جھکاؤ جو اسلام کا باغی ہے، قوانین اسلام کا باغی ہے اور دن رات ایسا فسق و فجور کرتا ہے جو اسلام کے درخشاں چہرے پہ داغ بنتا ہے. کہیں محمد رسول اللہ نے نہیں ارشاد فرمایا. اور اس حدیث کا مقصود بھی یہ نہیں ہے. حارث کو خود پتہ ہے، اپنی تقریر میں بیان کرتا ہے کہ جب ابن زیاد نے سیدنا حسین کے دانتوں پہ چھڑی ماری تو صحابی رسول وہاں موجود تھے. انس بن مالک تڑپ کے اٹھے، چھڑی اٹھاؤ. میں نے کائنات کے آقا محمد رسول اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ حسین کے ہونٹ چوبا کرتے تھے. یہ قسمت کسی کی نہیں بن سکتی. دنیا میں صرف دو شخص ہیں جن کی قسمت میں یہ فخر لکھا ہوا تھا، ایک حسن ہے ایک حسین ہے کہ محمد کریم کے ہونٹ ان کے ہونٹوں پہ لگے. اٹھا اس کو. اور ابن زیاد تیرے کہنے کے مطابق ایک باغی تھا، ظالم تھا، سرکش تھا، اس سے بڑھ کے کوئی ظالم اور سرکش اور نہیں. تو اگر ایک صحابی اتنے بڑے ظالم کے سامنے کھڑا ہو کے کہہ سکتا ہے تیرا یہ کام بغاوت ہے دین سے، تو 350 صحابہ ایک ظالم کی بیعت کر سکتے ہیں؟ سوچنے کی باتیں ہیں. مقصود صرف ان لوگوں کے ذہن سے مسلمانوں کو محفوظ رکھنا اور خارج حدیثوں کو. اللہ کے نبی کے صحابہ مکلف تھے، کونین کیا کر ان کو یہ ارشاد فرمایا تھا. یعنی صحابہ کو کہا کہ ظالم اور فاجر ایسے سرکش بادشاہ کی اطاعت کرو جو باغی ہو، اسلام کا نہیں کہا. بلکہ ارشاد فرمایا ایمان یہ ہے کہ جہاں مومن کوئی غلط بات، کوئی غلط چیز دیکھے اس کو طاقت سے ختم کرے. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ
فبلسان ہی، اگر طاقت سے اس برائی کو روک نہیں سکتا تو زبان سے ضرور بیان کرے. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ هَذَا أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ برائی کو طاقت سے روکو، نہیں ہمت زبان سے کہو، نہیں ہمت دل سے ناپسندیدگی کا اظہار کرو. فرمایا یہ ایمان کا کمزور درجہ ہے. اور صحابہ کا کردار تاریخ اوراق میں ہمیں لکھتا ہے. کوئی ظالم دنیا دار بادشاہ ہو جو ظلم و ستم کرتا ہو، یا کوئی طاقتور مسلمان حکمران ہو جو طاقت سے اللہ کے دین کا نفاذ کرتا ہو، مسلمان اور صحابہ ان کے سامنے کھڑے ہو کے حق بات کہہ دیا کرتے تھے جس کو حق سمجھتے تھے. عبیداللہ بن زیاد کا تو بیان کرتا ہے، فاروق اعظم جیسا سخت آدمی جس نے طاقت سے اسلام کو نافذ کیا، اگر اپنا بھی جرم کرتا ہے اس کو بار بار سزا دیتا ہے. اس کے سامنے بھی کلمہ حق کہنے کے لیے لوگ کھڑے ہو جایا کرتے. تقریر کر رہے ہیں، ایک صحابی اٹھتا ہے، جناب اس جنگ سے جو کپڑا آپ کو ملا تھا وہی مجھے ملا ہے، لیکن آپ مجھ سے بلند بھی ہیں، جوان بھی ہیں، آپ کی قمیص بن گئی ہے، میری کپڑے سے قمیص نہیں بنی، پہلے اس کا جواب دے پھر آپ کی بات سنیں گے. اور فاروق اعظم کے سامنے کھڑا ہو کے جس کے متعلق کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان بھی اس سے ڈرتا ہے لیکن محمد کا غلام نہیں ڈرتا. حق و صداقت کے اس تاجدار کے سامنے جو کائنات میں محمد کا قانون نافذ کرنے کے لیے دن رات جد و جہد کرتا ہے، اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. اسلام کی تعلیم قتل نہیں، یہ صحابہ دشمنی اور صحابہ سے محبت کی بغاوت ہے. کوئی آدمی اگر یہ کہتا ہے تو وہ الزام تراشی کرتا ہے محمد رسول اللہ کے صحابہ پر. ایسا ہی کوئی وتیرہ ہے. واقعہ حرہ کو بیان کرتے ہیں، مدینہ پہ جو اٹیک ہوا تھا، اور اس طرح بے سند نامعقول اور فضول چیزیں بیان کرتے ہیں کہ کوئی مومن اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. واقعہ حرہ کیا ہے؟ اس کو تاریخ نے بیان کیا ہے، اور اس تاریخ کو بیان کرنے والے راوی کو اچھے صادق بھی ہیں اور کذاب بھی ہیں. جن راویوں سے یہ رہنمائی حاصل کرتا ہے وہ تاریخ کے بدترین راوی. کون راوی؟ جن کو کسی بھی محدث نے، دیکھو ہر وقت محدث کرتا رہتا ہے، کسی بھی محدث نے محمد بن صاحب قلبی کو، اس کے بیٹے شام بن محمد کو، اور ابو مخنف کو، واقعی کو، جعفر جوفی کو، کسی بھی محدث نے ان کی تصدیق و تصویب نہیں کی. اور یہ جو روایتیں بیان کر رہے ہیں ان سے بیان کر رہے ہیں. ان کو محدث کذاب کہتے ہیں، ان کو محدث متروک کہتے ہیں، ان کو محدث قابل اعتماد نہیں سمجھتے. تمام محدثوں میں سے کوئی محدث ایسا تو بیان کر دے جس محبت نے ان 4-5 راویوں کی تصویب کی ہو. ایسے کذاب و دجال راویوں کی بنا پہ طوفان کھڑا کیا ہوا ہے. کیا حیثیت ہے ان کی؟ یہ تو دجال ہے. اب بباغ دول محدثین نے کہا کہ یہ شیعہ ہیں. کوئی شیعہ کہلانے والا بنو امیہ کے خلاف کوئی خیر کا کلمہ بھی اپنے منہ سے نکال سکتا ہے؟ ان تمام راویوں کے متعلق چیلنجن کہتا ہوں کہ کسی ایک راوی کے متعلق کسی محدث کا یہ فرمان بتا دو کہ یہ بڑا اچھا ہے، یہ بڑا متقی ہے، یہ بڑا پرہیزگار ہے، یہ بڑا دیانتدار ہے، یہ بڑا اچھا ہے. کسی ایک محدث کا. اپنی تقریر میں بڑے چیلنج کیے اس نے، ہر چیلنج کا میں نے جواب دیا ہے. مزہ یہ ہے کہ اس کے چاہنے والے میری بات اس تک بدلائیں تو وہ بھی چیلنج کا جواب دے. چیلنج کہتا ہوں جن راویوں کی بنا پہ تم سب کچھ بیان کر رہے ہو ان کا تمام محدثین نے متفقہ طور پہ کاذب قرار دیا ہے، بے اعتماد قرار دیا ہے، اور تو ان کی بنا پہ محمد رسول اللہ کے صحابہ کے دامن کو ہاتھ مار رہا ہے. واقعہ حرہ کیا ہے؟ شام سے ایک نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی مسلم بن عقبہ
ایک لشکر لے کے مدینہ میں جن لوگوں نے نقش حق کیا تھا، بیعت توڑی تھی، ان کے لیے آیا کہ ان کو دعوت دی جائے کہ واپس آ جاؤ. اور تاریخ کہتی ہے کہ مسلم بن عقبہ نے مدینہ سے باہر آ کے 3 دن کی مہلت دی ان لوگوں کو کہ جو تم کر رہے ہو اس سے باز آ جاؤ، خلفشار نہ پیدا کرو، انتشار نہ پیدا کرو. لیکن جب وہ لوگ نہ باز آئے تو مقام حرہ پہ قتال ہوا، لڑائی ہوئی، کچھ لوگ مقتول بن گئے، کچھ گرفتار ہو گئے اور کچھ بھاگ گئے. سیدنا عبداللہ بن متی جو صغیر صحابہ میں یعنی بچے تھے جب نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جہان سے کوچ کر گئے، وہ بھی انہی لوگوں میں تھے. کچھ تو شہید ہو گئے، یہ مدینہ سے بھاگ کے مکہ چلے گئے اور شہر پہ حکمرانوں کا کنٹرول ہو گیا. اب یہ راوی چلتے ہیں، کیا کہتا ہے کہ یزید نے ظلم و ستم کی انتہا کی. کیا کیا اس نے کہ اس کی فوج نے ہزاروں صحابہ شہید کر دیے. بدنصیبی بھی کوئی پیمانہ نہیں رکھتی کہ اس کو ماپا جا سکے. اس سے ہزاروں صحابہ یزیدی فوج نے شہید کر دیے. اور یہ سامنے بیٹھے والے لوگوں کو بیچاروں کو کیا پتا ہے کہ مولوی سچ کہہ رہا ہے کہ جھوٹ کہہ رہا ہے. ہزاروں صحابہ. اب میں تجھے چیلنج کرتا ہوں، ہزاروں صحابہ شہید ہوئے اور ظاہر ہے کچھ زخمی بھی ہوئے ہوں گے، کچھ ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے جہاد اور قتال لڑائی نہیں کی. شہید ہزاروں ہوئے. اگر تو تاریخ اسلام میں ہزاروں شہیدوں کی بات نہیں، 1000 صحابی رسول کا وجود مدینہ میں ثابت کر دے، اپنے منہ سے مانگا انعام مجھ سے لے لے. اور چیلنج کہتا ہوں یہ درو کوئی ہے، مسلمانوں کو دھوکہ اور فریب دینا ہے، ہزاروں کی بات نہیں. اور اس وقت تو مدینہ میں 1000 صحابی کا وجود بھی موجود نہیں تھا، شہید کیسے ہو گئے؟ یہ کوئی عقل کوئی فکر کی بات نہیں. اور سمجھنا کہ میں بڑا محقق ہوں، بڑا زبردست تحقیق کی ہوئی ہے. لوگ مجھے کہتے ہیں تحقیق کی بنا پہ پاگل ہو گیا ہے. تحقیق کا دعویٰ یہ اور ایسی غلط بیانی کہ تاریخ کا اپنا طالب علم بھی یہ غلط بیان نہیں کر سکتا جو تو نے کی ہے. ہزاروں شہید ہو گئے. یہاں ہزاروں شہید ہونے کی بات تو بہت دور کی ہے. 1000 صحابی کا وجود مدینہ نے ثابت کر دو حرہ کے وقت تو اپنے منہ سے جو انعام مانگو میں دیتا ہوں، چیلنج کرتا ہوں. اور بدنصیبی کیا ہے؟ اس سے بھی بڑھ کے بدنصیبی کہتا ہے کہ جب مدینہ پہ کنٹرول ہو گیا تو مدینہ کی حرمت کو پامال کرنے کے لیے 3 دن کی مہلت دے دیوں. آپ کو پتہ یہ کیا لفظ ہیں جن کو کھل کے بیان نہیں کیتے. لفظ کیا تھے کہ حرمت کو پامال کرنے کے لیے مدینہ کو حلال قرار دے دیا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کہا 3 دن کے لیے مدینہ کی عورتیں بھی تم پہ حلال ہیں، مال و دولت بھی تم پہ حلال ہے، شراب پیو، لوگوں کی عزتوں کو تاک تاک کرو، ان کی دولت کو لوٹ لو. 3 دن کے لیے حلال قرار دینے کا مطلب یہ ہے. اوہ اللہ کے بندے، تجھے کچھ تو خدا کا خوف ہوتا. تیرے دل میں ذرا اللہ کا ڈر نہیں. کن لوگوں کی بات کرتے ہو؟ اور صحابی رسول اللہ کے نبی کے شہر میں حکمرانوں کی بیعت توڑنے والے کو واپس لانے کے لیے آتا ہے، لڑائی ہو جاتی ہے تو وہ مدینہ میں داخل ہو کے اے میرے اللہ توبہ استغفر اللہ. ایسے کم وقت لوگوں نے ایسی روایتیں بھی بیان کی ہیں کہ 3000 کنواریاں حاملہ ہو گئیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب. اور سوچو تمہیں ذرا رب کا خوف نہیں آتا، ذرا شرم نہیں آتی. اور صحابی رسول قیادت کر رہا ہے،
وہ مدینہ کے باسیوں کو حلال قرار دے دیتا ہے، اور محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے، محمد رسول اللہ کی کلمہ پڑھنے والی عورتوں کی عزتوں کو پامال کرتے ہیں۔ کوئی خدا خوفی کرو، کوئی اللہ سے ڈرو۔ اور یہ کس طرح ممکن ہے کہ کلمہ پڑھنے والے شہر محمد کی حرمت کو پامال کریں؟ عقل کی بات کی بھی ہوتی ہے، روایتیں بیان کرتا ہے، اور درائت بھی کوئی چیز ہے، عقل بھی کوئی چیز ہے۔ کن لوگوں کو بدل کہتے ہو؟ تمہیں پتہ ہی نہیں کہ تاریخ کیا ہے اور ان لوگوں کی تاریخ کیا ہے۔ دور یزید میں عقبہ بن نافع کمانڈر ہے، اور یزید کے دور میں وہ افریقہ کو تباہ کرتا جاتا ہے۔ تاریخ تو پڑھو، بڑے محقق بنے ہو۔ تباہ کرتے ہوئے جب وہ بحر ظلمات کے کنارے پہ پہنچا، عقبہ بن نافع سارے افریقہ کو تباہ کیا، بحر ظلمات کے کنارے پہ پہنچا۔ اور تاریخ کے اوراق کو دیکھ کے تھوڑی سی شرم کر لو، ایک کافر سلطنت کو اپنے پاؤں کے نیچے پامال کرنے والا مسلمان کافروں کی بیٹیوں سے یہ نہیں کرتا، مسلمانوں کی بیٹیوں سے یہ کیا جا سکتا تھا۔ بحر ظلمات میں کنارے پہ کھڑا ہوا، بے قابو گھوڑا سمندر میں اترتا ہے، مورخ کہتا ہے وہ بھی اس کی بھاگ ڈھیلی کر دیتا ہے۔ جب گھوڑا گردن پانی تک پہنچا، ٹھہر گیا، عقبہ نے بھی اپنی لگام کو اس کو کھینچا اور آسمان کی طرف دیکھا، عرض کرنے لگا، اللہ، سمندر نے میرا راستہ روک لیا ہے، وگرنہ جہاں تک زمین جاتی میں تیری توحید کا پرچم لہراتا چلا جاتا۔ یہ یزید کا کمانڈر تھا، اور وہ یزید جس کو تم گالیاں دیتے ہو، جس کو فاجر کہتے ہو، جس کو فاجر کہتے ہو، اس کا کردار تاریخ میں ہے کہ بڑے بڑے کردار رکھنے والے شرما جاتے ہیں اس کے سامنے۔ در ظلمات میں گھوڑا اقبال کی روح تڑپ گئی، اس نے کہا، اللہ، دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ بحر ظلمات میں جس نے گھوڑے دوڑائے تھے وہ یزید کا کمانڈر تھا۔ ان لوگوں کی عزتوں کو ہاتھ نہیں ڈالا، اور مدینہ کی عزتوں پہ ہاتھ ڈالا ہے۔ شرم کرو، ڈر جاؤ اپنے اللہ سے۔ یہ بھی کوئی بات ہے؟ اور بد نصیبی کی دہائے، بڑا بڑے دعوے، جن دعووں کی انسان کو سمجھ نہیں آ سکتی، کرتا ذرا بھی جھجکتا نہیں۔ کہتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں صحابہ نے بیعت کی، اور صحابہ نے بیعت کی تھی، لیکن چیلنجن کہتا ہوں، یہ وہ کہتا ہے، چیلنجن کہتا ہوں، عبداللہ بن عمر کے علاوہ کوئی ایک صحابی دکھا دو جس صحابی نے واقعہ حرہ کے بعد یزید کی بیعت کو قائم رکھا تھا۔ بڑا چیلنج ہے، اور مار مار کے بھاگو، جا، تیرے چیلنج کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں۔ عبداللہ بن عمر کو نکال دے، عبداللہ بن عباس نے اس کی بیعت کو قائم رکھا، عبداللہ بن زبیر نے اس کی بیعت کو قائم رکھا، انس بن مالک نے اس کی بیعت کو قائم رکھا، ابو سعید خدری نے اس کی بیعت کو قائم رکھا، ابو سعید انصاری نے اس کی بیعت کو قائم رکھا، عبد الرحمن ابن زید نے، عمر فاروق کا بھتیجا، اس نے اس کی بیعت کو قائم رکھا، اور عبد الرحمن بن کعب بن ابی معطیہ، انہوں نے بیعت کو قائم رکھا، ابو سالبہ نے بیعت کو قائم رکھا، الک امیر خالد نے بیعت کو قائم رکھا، عبداللہ بن جابر نے بیعت کو قائم رکھا۔ تیرا چیلنج گیا ہوا میں، اب میں تو یہ چیلنج کرتا ہوں، میں نے جن صحابہ کا نام لیا ہے، اگر تحقیق نامی چیز سے تو آشنا ہے تو مجھے لا کے تحقیق کر کے دکھا کہ ان صحابہ میں سے کسی صحابی نے یزید کی بیعت کو توڑا تھا۔ چیلنج کرتا ہوں، اور حق اور سچ روایتیں نہ لا، کوئی جھوٹی روایت لا جس میں یہ ہو کہ ان صحابہ نے بھی بیعت کو توڑ دیا تھا۔ جہاں میرا چیلنج ہے، اور ساری زندگی تحقیق کرتا رہے محققہ، اگر تو یہ ثابت کر دے تو جو چاہے مجھے سزا دے۔ واقعہ حرام مجھے تو پتہ نہیں چلتا کہ یہ لوگ اللہ جانے یہاں کہاں پیدا ہو گئے، ان کا یہ مقام نہیں تھا،
جہاں یہ پیدا ہوئے، جو بھی بات ہوتی ہے درام کر کے یزید پر گرا دیتے ہیں. یعنی حسد، بغض اور انات کی انتہا ہے. کہتا ہے جی کعبۃ اللہ کو اس نے جلا دیا تھا، کعبۃ اللہ نے اس کو جلا دیا تھا. اور ہماری تاریخ ہندوستان میں ایک ذکر آتا ہے، ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک شخص اتنا انگریز کا مخالف تھا کہ اگر دو گاڑیوں کے درمیان ٹکراؤ ہو جاتا تو کہتا یہ قصور انگریز کا ہی ہے. اگر دو آدمی آپس میں لڑتے الجھتے کہتا یہ قصور انگریز کا ہی ہے. اگر دو ٹانگیں بٹ جاتے تو کہتا یہ قصور انگریز کا ہی ہے. جو بھی واقعہ تاریخ میں سامنے آتا کہتا یہ یزید کا ہی قصور ہے. عقل تو کرو، سمجھ تو پیدا کرو. اور کیا تاریخ کے اوراق میں صرف ایک روایت ہے کہ یزید کی فوجیوں نے منجنیقوں سے آگ برسائی، کعبے کو آگ لگی، صرف یہی روایت ہے؟ اور تاریخ میں 3 روایتیں ہیں. ایک روایت جس تاریخ سے تو نے یہ پڑھا ہے اسی تاریخ میں یہ بھی لکھی ہے. البدایہ والنہایہ بڑے زور سے بیان کرتا ہے علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کی البدایہ والنہایہ کو. البدایہ والنہایہ میں لکھا ہوا ہے کہ ایک روایت یہ ہے کہ کعبۃ اللہ کے ارد گرد اکٹھے لوگوں نے آگ جلائی، ایک انگارہ اڑا، وہ کعبہ کے پردہ کو لگا، اس سے پردہ بھی اور لکڑی بھی جل گئی. دوسری روایت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، انہوں نے دیکھا کہ ایک پہاڑ سے اللہ اکبر کی آواز آئی. انہوں نے سمجھا کہ یہ شام والوں کا لشکر ہے. علامہ ابن کثیر کہتے ہیں البدایہ والنہایہ میں کہ ایک شخص نے نیزے سے آگ کو اٹھایا، ہوا چل رہی تھی، اس سے ایک چنگیاڑا کعبۃ اللہ کے غلاف پہ گرا، غلاف بھی جل گیا اور لکڑی بھی جل گئی. تجھے صرف یہی روایت نظر آتی ہے. اور یہ روایت ان روایت بیان کرنے والے روگیوں کے مقابلے میں کمزور راویوں نے بیان کی ہے، جس کو تو بیان کرتا ہے. اور کعبۃ اللہ کے غلاف کی آگ کو یزید کے دامن پہ لاتا ہے. یزید کا دامن صاف ہے. اس سے کعبۃ اللہ کو آگ کسی نے دشمنی کی بنا پہ، بغاوت کی بنا پہ نہیں لگائی تھی، بلکہ ہوا چلتی تھی، چنگاری اڑی، جا کے غلاف پہ بڑی، وہ بھی جل گئی اور لکڑی بھی جل گئی. اس کی فوج کے یہ بھی اس نے کیا، یہ بھی اس نے. کیا کرتے ہو تم؟ یہی علامہ ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، واقعہ حرہ. کہتے ہیں کہ جب اس کا پیغام مسلم بن عقبہ نے یزید کو بھیجا کہ ان لوگوں کی صفائی کر دی گئی ہے جن لوگوں نے آپ کے خلاف آواز اٹھائی تھی. راوی کہتا ہے کہ یوں یزید کہتا ہائے میری قوم، ہاں میری قوم. اور یزید نے تو ہر ایسے موقع پہ اسی بد نصیبی کا اظہار کیا ہے. اس بیچارے کی جان ہی نہیں تم چھوڑتے ہو. تم نے پتہ نہیں کیا کھایا ہوا ہے، تمہیں الرجی ہے یزید کی. اگر مٹی اٹھتی ہے تو نزلے زکام والے کو، الرجی والے کو زکام ہو جاتا ہے مٹی سے. زیادہ کو مرچیں کھا لیتا اس کو الرجی ہو جاتی ہے، زیادہ نمک کھا لیتا اس کو الرجی ہو جاتی ہے. جہاں یزید کا نام آتا ہے ان مولویوں کو بھی الرجی ہو جاتی ہے. اور علامہ ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں کہ جب یزید کو یہ پیغام پہنچا اس نے واہ میری قوم، ہائے میری قوم، یعنی بد نصیبی کا اظہار کیا. اور پھر ضحاک بن قیس کو کہا تم نے دیکھا ہے مدینہ والوں سے کیا ہوا ہے، اب یہ مجھے بتاؤ کہ ان کے حالت کو کس طرح سدھارا جا سکتا ہے. اس نے کہا ان لوگوں کو کھانا مہیا کرو، ان لوگوں کو عطیات دو، ان لوگوں کو کھانا مہیا کرو، ان کو عطیات دو. اور مورخ لکھتا ہے کہ یزید نے کھانا مہیا کیا اور عطیات کی بارش کر دی. یہ روایت لکھ کے علامہ ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں کہ جھوٹے راویوں نے، لفظ دیکھ اپنے پاس رکھ لے اور نوٹ کر کے تاریخ میں دیکھ لے، انہوں نے کہا جھوٹے راوی جو روایات اس کے متعلق بیان کرتے ہیں یزید کا یہ حسن سلوک ان کے خلاف ہے. جھوٹے راویوں نے جو چیزیں بیان کی تم آج ان کو ماننے والے وہی بیان کر رہے ہو جس کو علامہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں جھوٹے راویوں کی روایت کہا ہے.
شعر کہے اس نے، دل ٹھنڈا ہو گیا، فلاں ہو گیا، ٹمکا ہو گیا. علامہ صاحب کہتے ہیں سمجھ نہیں آتی ان لوگوں کی کہ یہ کیسے لوگ ہیں. اور یہی نہیں، البدایہ والنہایہ تو آنکھیں کھول دیتی ہے. کہیں جذبات کے آدمی، میں بھی کبھی جذبات میں آ کے ایسے الفاظ کہہ سکتا ہوں جو نہیں کہنے چاہیے، ایسے بھی ہوتا ہے. لیکن البدایہ میں امام صاحب نے اس واقعہ کو بیان کرتے ہوئے ساری چیزیں بیان کی ہیں. ایک چیز اپنے ذہن میں رکھیں کہ مورخ نے تمام تاریخی روایات اپنی کتابوں میں جمع کر دی ہیں، اور وہ کہتا ہے تمام رتب و یابس میں نے جمع کر دیے ہیں. اب قاری کا کام ہے کہ وہ دیکھے اس میں صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. یہ 4-5 راوی جو میں نے بیان کیے تھے یہ طبری کے بنیادی راوی ہیں. اور طبری جو مورخ ہے، میں نے پچھلے خطبہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ بعض اہل سنت کہلانے والے اس کو اہل سنت قرار دیتے ہیں، لیکن یہ شیعہ تھا اور تقیۃً اہل سنت تھا. اور یہ بات کوئی معمولی نہیں. جب یہ طبری فوت ہوا تھا تو اس کے ہم عصر علماء نے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں ہونے دیا تھا. ایک ایسی تاریخی حقیقت ہے جس کو کوئی نہیں اس کا انکار کر سکتا. یہ طبری بیان کرتا ہے. اور علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ البدایہ والنہایہ کے مصنف کہتے ہیں کہ بڑی روایات ایسی ہیں جن کو بیان کرنے کو دل نہیں چاہتا، میں اس لیے بیان کر دی ہیں کہ امام طبری نے ان کو بیان کیا ہوا ہے. یعنی ان کو جھوٹا بھی سمجھتے ہیں، ان روایات کو غلط اور بیہودہ بھی سمجھتے ہیں، لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ بعض روایات اس لیے بیان کر دیے کہ امام طبری نے ان کو بیان کیا ہے. کہاں جاؤ گے تم؟ اور تصور نہیں کر سکتے. کہتے ہیں کہ اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ظلم کیا. کون سا ظلم؟ اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پیار یزید نے کیا تمہارے بڑوں نے نہیں کیا. میں نے تاریخ بتائی تھی پچھلے خطبہ جمعہ میں جتنا پیار اس نے کیا تھا. اور یہی نہیں، جس مقام پہ یزید کی فوج کعبہ کو جلاتی اور پھر واپس آتی ہے، کوئی مسلمان اس کی عزت و احترام کر سکتا ہے؟ نہیں. اللہ کی قسم ایک لمحہ کے لیے ایک آنکھ دیکھنا گوارا نہیں کرتا مسلمان اس شخص کو. یہ صحیح بات ہے کہ نہیں؟ لیکن جب حسین بن نمیر واپس آئے، علامہ البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں کہ زین العابدین نے بڑا پرتقاپ ان کا احترام کیا، بڑا اچھا پرتپاک احترام زین العابدین نے. اور پھر مکہ سے اس آنے والے لشکر کے گھوڑوں کو دانا بھی مہیا کیا اور چارہ بھی مہیا کیا. اور جو کعبہ کو جلائے اس لشکر کا استقبال محمد رسول اللہ کے اہل بیت یوں کرتے ہیں. سوچنے کی باتیں ہیں. نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے غافل مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ رہی داستانوں میں. اور بڑی بد نصیبی. اللہ کی قسم آل علی نے یزید کو کبھی قاتل نہیں سمجھا، کبھی. اور ان کی زندگی کا ہر رخ وضاحت سے بیان کرتا ہے کہ وہ لوگ اس سے عداوت نہیں رکھتے تھے یا اس کو قاتل اور دشمن نہیں سمجھتے تھے. تجھے بتاؤں، اگر تیرے سینے میں تھوڑا سا ایمان ہے تو اس پہ غور و فکر کر. کربلا کے میدان میں عباس شہید ہوتے ہیں. یہ عباس کون ہے؟ علی المرتضیٰ کے بیٹے، سیدنا حسین کے بھائی. اور ان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ پانی لینے کے لیے گئے تو ان کے دونوں بانو کاٹ دیے گئے. کربلا میں شہید ہوئے، ان کے سر کو تن سے جدا کیا اور ان کی لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے. حسین رضی اللہ کی لاشوں پہ، عباس کی لاشوں پہ، جعفر کی لاشوں پہ، عثمان کی لاشوں پہ، یعنی کربلا کے شہیدوں کی لاشوں پہ. اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، ایسی بکواسیات ہے تاریخ کی کہ کوئی مسلمان اپنے منہ سے بیان نہیں کر سکتا. اور مسلمان تو مسلمان، اللہ نے اتنا احترام دیا تھا کہ کافر ان کی لاشوں کو پامال نہیں کر سکتا تھا. سب بکواسیات ہیں. اور ان کذاب اور دجال راویوں کی روایت پہ یہ بیان کیا جاتا ہے، وگرنہ کوئی صادق راوی ایسی روایت بیان نہیں کرتا. جھوٹ ہے. عباس کے بازو کٹ گئے،
ان کو زمین پہ لٹایا، لاشوں پہ گھوڑے درج، سب جھوٹ ہے، لیکن چلو مان لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ عباس اس طرح کربلا میں شہید ہوتے ہیں، اور ان کا بیٹا عبید اللہ اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھتا ہے۔ اور یار شرم کرو، کوئی خدا کا خوف کرو۔ عبید اللہ اپنے باپ کو یزیدی لشکر کے گھوڑوں کے پاؤں کے نیچے کچلا ہوا دیکھتا ہے، اپنے چچا نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے نواسے حسین کا سر اترتا ہوا دیکھتا ہے اور لاشا کچلا جاتا دیکھتا ہے۔ کیا خیال ہے یہ عبید اللہ ان کے متعلق کوئی صحیح سوچ بھی رکھ سکتا ہے؟ اور کوئی یہ کہے کہ جس نے اپنے تایا کو گھوڑوں کے ٹاپوں کے نیچے پامال ہوتے ہوئے اور یوں ظلم و ستم ہوتے ہوئے دیکھا ہے، جس نے اپنے باپ کو یوں گھوڑوں کے ٹاپوں کے نیچے کچلا جانا دیکھا ہے، وہ یہ گوارا کر سکتا ہے کہ ان لوگوں سے کوئی تعلق پیدا کرے؟ تو نے تاریخ کا مطالعہ نہیں کیا ہوا، کر۔ نفیسہ بنت عبید اللہ بن عباس علمبردار، میری کسی تاریخی حوالے کو تو چیلنج کرے، تجھے ہر حوالے پہ 10,000 روپے انعام دوں گا، آ میدان میں۔ اور میں تو کہتا ہوں کچھ اہل حدیث مفکر اور محقق اکٹھے کرو، 4-5 وہاں خوب بھی بیٹھ جاؤ، مجھے بھی بلاؤ، پھر وہاں پتہ چلے گا جھوٹا کون ہے۔ لیکن محقق اکٹھے کرنا، اپنے جیسے محقق اکٹھے نہ کر لینا۔ عبید اللہ بن زیاد ظالم ہے، دوسرا ظالم ہے، تیسرا ظالم ہے۔ کیا حسین نے بھی محمد رسول اللہ کے اہل بیت پر ظلم کیا تھا؟ میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قاتل کو قاتل کہو، مجرم کو مجرم کہو، غیر مجرم کو مجرم بنا کے اپنے رشتہ داروں کو کیوں چھڑواتے ہو؟ نفیسہ بنت عبید اللہ بن عباس بن علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس نفیسہ کا نکاح عبداللہ بن خالد بن یزید سے ہوا ہے، اور علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس پوتری کا نکاح یزید کے پوتے سے ہوا ہے۔ اٹھا تاریخ، نسب قریش، نسب کی بڑی کتاب، وہاں لکھا ہوا ہے کہ سیدہ نفیسہ بنت عبید اللہ بن عباس کا نکاح عبداللہ بن زید بن یزید سے ہوا تھا۔ اور کوئی غیرت مند ایسے کر سکتا ہے؟ یہاں تیری لاکھوں غیرتیں محمد رسول اللہ کے صحابی کی جوتی پہ قربان کی جا سکتی، وہ ایسا کر سکتے تھے؟ کبھی ہو ہی نہیں سکتا، ناممکن تھا۔ لیکن تاریخ زناتے دار تھپڑ مارتی ہے اس کے منہ پہ جو کہتا ہے قاتل یزید تھا اور یہ سارا کام یزید کا تھا۔ اس کے گھر والے کہتے ہیں، علی المرتضی کے گھر والے، حسین کے گھر والے اپنے کردار سے ثابت کرتے ہیں اگر کوئی ذہنی مریض ہے تو اس کا علاج دنیا میں کوئی نہیں۔ سیدہ فاطمہ بنت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نکاح عبداللہ بن عمر بن عثمان ذو النورین سے ہوا تھا۔ اور سنتا جا، شرماتا جا، تو ان کو برا کہتا ہے جن کو اپنے سر کا تاج علی المرتضی کے گھر والوں نے بنایا تھا۔ چیلنج ہے میرا چیلنج ہے، اگر کسی مائی کے لال نے کو بچہ جنم دیا ہے تو اس کو جھٹلائے۔ نسب قریش اور مقاتل الطالبین، دو کتابیں جن میں سیدہ فاطمہ طاہرہ کا نکاح سیدنا عثمان ذو النورین کے پوتے سے لکھا ہوا، سیدہ سکینہ بنت حسین رضی اللہ تعالیٰ، ان کا نکاح زید بن عثمان، زید بن عمر بن عثمان، سیدہ سکینہ کا نکاح زید بن عمر بن عثمان۔ نسب قریش صفحہ 75، سیدہ سکینہ کا نکاح زید بن عمر
بن عثمان سے ہوا ہے، اور 3 رشتے علی المرتضیٰ کے خاندان کے کربلا کے بعد یزید کے خاندان سے وابستہ ہے۔ آگے چل، سیدہ نفیسہ بنت زید بن حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ خالص شیعہ کی کتاب ہے، عمدۃ الطالب فی انساب آل ابی طالب، اس میں لکھا ہے، اور بد نصیبی کی انتہا ہے، اللہ کی قسم کوئی مسلمان ایسے الفاظ اپنے منہ سے نہیں نکال سکتا جیسے الفاظ اس شخص نے لکھے، اس مصنف نے، عمدۃ الطالب کے مصنف نے۔ کہتا ہے کہ زید بن حسن کی، یہ زید بھی کربلا میں موجود تھا، زید بن حسن کی بیٹی اسمہ نفیسہ تھا، خرجت الی الولید، اللہ میری توبہ، کہتا ہے کہ حسن کی پوتی بھاگ کے ولید کے پاس چلی گئی تھی، اور زوجت کا، جس کا مطلب تھا کہ اس نے نکاح کیا، کہتا ہے بھاگ کے نکل گئی، لیکن اس رشتے کا انکار اس نے نہیں کیا۔ 4 رشتے علی المرتضیٰ کے مقرب رشتے یزید کے خاندان میں تاریخ کے اوراق پہ چمک رہے ہیں، کوئی دنیا میں وائی کا لال ان رشتوں کا انکار کرے۔ اگر آدمی کہہ دے کہ یہ آدمی قاتل نہیں تو وہ حسین کا ادب نہیں کرتا۔ اللہ کی قسم، جس دل میں حسین کی محبت نہیں اس دل میں میرے آقا محمد رسول اللہ کی محبت نہیں۔ اور میرے آقا نے کہا اللہ جو حسین سے بغض رکھتا ہے تو بھی اس سے بغض رکھ۔ وہ آدمی مبغوض ہے رب کا جس کے دل میں سیدنا حسین کی عزت وقار اور قدر نہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تمہارے رشتہ داروں پہ پردہ ڈال دیا جائے اور جو مجرم ہے اس کو مجرم بنا دیا جائے۔ سوچنے والی باتیں ہیں، عقل شکور کی بھی حد ہوتی ہے۔ تو یہ میں بتاؤں، کہتا ہے کہ جی ایک حدیث کا ٹکڑا بیان کر دیتے ہیں اور پھر شور کرتے ہیں کہ وہ جنتی ہے جنتی ہے جنتی، اور جنت کے ہم ٹکٹ تو نہیں دیتے، اور یہ طرح جھوٹ ہے کہ ٹکڑا بیان کرتے ہیں۔ بخاری کی واضح روایت، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے میری امت کا ایک لشکر جہاد کر رہا ہے سمندر پہ بیٹھ کے، یعنی سمندر پہ تختوں پہ بیٹھ کے جہاد کر رہا ہے۔ اللہ نے ان سب کو بخش دیا ہے، ام حرام پاس ہیں، عرض کرنے لگے اللہ کے نبی میں بھی اس میں ہوں گی؟ ارشاد فرمایا تو بھی اس میں ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا اول جیش من امتی، کہتے ہیں حدیث کا ٹکڑا سناتے ہیں اور ساری حدیث سن لے، اول جیش من امتی یغزون مدینہ کیسرا مغفور لہم، پہلا وہ گروہ جو کیسر کے شہر قسطنطنیہ پہ حملہ کرے گا میرے اللہ نے اس کو بخش دیا ہوا ہے۔ نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ، اور یہ بد نصیب ان کو مٹی میں کس طرح رہتا ہے۔ کہتا ہے جی ٹکڑا بیان کر دیا ہے، پھر کہتا ہے نہیں وہ تو عبد الرحمن بن خالد کا بیٹا تھا، اس نے 40ویں ہجری میں جہاد کیا تھا، یہ ابو داؤد میں لکھا ہوا ہے۔ ابو داؤد کا حوالہ اس طرح دیتا ہے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کوئی حدیث ہے اللہ کے رسول کی؟ کیا کر رہے ہو تم محقق صاحب، علامہ صاحب؟ اور لکھ دے بخاری زمین پہ حدیث کی کتابوں میں نے سب سے اعلیٰ بالا کتاب ہے تمام محدثین کے نزدیک اور تمام مسلمانوں کے نزدیک، سب سے اعلیٰ۔ اور بخاری کا شارح سب سے اعلیٰ سب سے بالا ابن حجر رحمہ اللہ علیہ ہیں۔ علامہ اسقلانی رحمہ اللہ علیہ بھی شرح لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں اولو من غزا کیسرتا مدینہ تا کیسرا یزید ابن معاویہ، اور بخاری کا شارح کہتا ہے کہ پہلا وہ شخص جس نے قسطنطنیہ پہ حملہ کیا وہ معاویہ کا بیٹا یزید ہے۔
قسطلانی نے، علامہ قسطلانی رحمہ اللہ علیہ نے. ابن حجر کیا کہتے ہیں؟ فَإِنَّهُ كَانَ أَمِيرُ ذَلِكَ الْجَيْشِ بالاتفاق. ابن حجر کہتے ہیں کہ سارے لوگوں کا اتفاق ہے کہ جیش وہ جس نے قسطنطنیہ پہ پہلا حملہ کیا اس کا قائد یزید تھا. آگے چلو. علامہ ابن تیمیہ شیخ الاسلام تو بھی کہتا ہے، منہاج السنہ جلد 2 میں لکھتے ہیں کہ کانا امیرہم یزید، اس کا امیر یزید تھا. امام صاحبی المنتقی میں لکھتے ہیں کہ یہ سچ ہے کہ پہلا گروہ جو قسطنطنیہ پہ حملہ ور ہوگا وہ اللہ کے نزدیک بخشا ہوا ہے. وَأَوَّلُ جَيْشٍ غَزَاهَا أَمِيرُهُمْ يَزِيدٍ، کہ جس نے پہلا حملہ کیا قسطنطنیہ پہ اس کی قیادت یزید کر رہا تھا. کیا بتاؤں تجھے؟ اس روایت میں ہے کہ ابو ایوب انصاری رحمہ اللہ علیہ نے یزید کو وصیت کی کہ میرا جنازہ بھی پڑھانا اور مجھے وہاں جا کے دفن کرنا جہاں تک پہنچو گے. یہ ابو ایوب کہتا ہے جی یہ تو ہے جھوٹ، کہانی غلط ہے. اچھا جی، محدثوں کے رشتہ دار صاحب علامہ بدر الدین عینی عمدۃ القاری شرح بخاری میں، علامہ ابن حجر فتح الباری شرح بخاری میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ لشکر جو قسطنطنیہ پہ حملہ آور ہوا، کہا کہ وہ بلاد روم کو پامال کرتے ہوئے، لفظ ہے کہ یزید بلاد شام پہ حملہ آور ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ قسطنطنیہ تک پہنچ گیا. اور اس کے لشکر میں ارشاد فرماتے ہیں عبداللہ بن عمر تھا، عبداللہ بن عباس تھا، عبداللہ بن زبیر تھا اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ سارے لوگ تھے. کون کہتے ہیں؟ فتح الباری میں، محدث اعظم، عمدۃ القاری میں، بدر الدین عینی حنفی. اور یہی نہیں بلکہ البدایہ والنہایہ، پتہ نہیں اور کسی پہ تجھے اعتماد ہے کہ نہیں ہے، اس پہ تو ہے نا، البدایہ والنہایہ. علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ ابو ایوب انصاری فی جیش یزید الیہ اوصی والذی صلی علیہ، کہتے ہیں کہ ابو ایوب انصاری یزید کے لشکر میں تھے. یہ 80-85 سال کا صحابی اس لشکر میں کیوں گیا ہے؟ کبھی یہ بھی غور کرنا. وہ کہتے ہیں اس لشکر میں تھے اور وصیت کی یزید کو کہ میرا جنازہ تو نے پڑھانا ہے اور مجھے وہاں لے جا کے دفن کرنا ہے. اور یہی نہیں، شاید تیرے دماغ میں آئے کہ یہ چلو سنیوں میں کچھ تھوڑی بہت ہو سکتی گھر میں. شیعہ محقق ناسخ التاریخ کا محقق کتاب 2 میں لکھتا ہے اور اس نے بڑا لمبا واقعہ لکھا، باقی تاریخوں میں وہ کہتا ہے کہ جب یزید نے ابو ایوب انصاری کو دفن کرنے کے لیے قسطنطنیہ کے دروازے پہ قبر کھودنا شروع کی تو قسطنطنیہ کے شاہ روم نے آواز دی، یہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے کہ یہ ہمارے محمد آقا کا صحابی ہے، اس نے مجھے کہا تھا کہ اگر میں فوت ہو جاؤں تو وہاں مجھے دفن کرنا. اس کو دفن کر رہے ہیں. تاریخوں کے الفاظ ہیں، اس نے کہا تم جاؤ تو میں اس کو نکال کے کتوں کے آگے ڈال دوں گا. اور جو حشر یزید کا ہوا اس کلمہ سے شاید دنیا میں کبھی کسی کا نہ ہو. راوی کہتا ہے، مرخ کہتا ہے پاگل ہو گیا، فوت کو حکم دیا حملہ کرو ان پہ. اور اتنا زبردست حملہ کیا کہ باب کعبہ پہ جا کے یزید نے اپنے ہاتھ سے ہتھوڑے مارے ہیں اور کہتے ہیں اتنے مارے کہ دروازے کو توڑ دیا اس نے اور کہا سن لو
یہ میرے آقا کا صحابی ہے، اگر تم نے اس کے ساتھ بدتمیزی کا اظہار کیا تو اللہ کی قسم سارے عرب میں کوئی کلیسا نہیں چھوڑوں گا، سب کلیسے گرا دوں گا۔ وَلَا يَضْرِبُ نَاقُوسٌ بِأَرْضِ الْعَرَبِ أَبَدًا۔ ناسخ التاریخ کتاب دوئم وہ کہتا ہے کہ قیامت تک عرب کی سرزمین پہ کبھی ناقوس نہیں بجے گا عیسائیوں تمہارا، اس طرح تباہ و برباد کر دوں۔ اور پھر مورخ لکھتا ہے، یہی شیعہ مورخ لکھتا ہے کہ اتنے خوف زدہ ہوئے، اس نے اپنے دین کے مطابق قسم اٹھا کے کہا کہ ہم تمہارے محمد کے صحابے کی عزت کریں گے، اس کو پامال نہیں کرتے۔ کہاں ہے تیری تاریخ؟ کون سی تاریخ تو پڑھتا ہے؟ کہاں کا تو محقق ہے؟ لکھا ہوا پڑھا۔ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بشارت کی خوشخبری دی، اور 85 سال کا صحابی اس لیے جاتا ہے کہ اللہ کے نبی کے منہ سے یہ الفاظ نکلے، مغفور لہم، اللہ نے بخشا ہوا۔ کہیں کسی محدث نے اس کا ذکر ہی نہیں کیا اچھائی سے، یہ اچھائی سے ذکر نہیں کہ جنتیوں کا سردار تھا۔ چل اچھا ناسی روایت ایک بیان کرتا ہے، وقت یار تھوڑی سی مہلت دیں۔ روایت بیان کرتا ہے کہ جاؤ اس کی سند پہ اعتراض کرو اعتراض۔ اب اس علامہ صاحب کو، صاحب مناظر صاحب کو پتہ ہے کہ صرف سند کے صحیح ہونے سے روایتیں صحیح نہیں ہوتی، پتہ ہے اس کو، لیکن فریب کرنے سند پہ اعتراض کرو۔ کیا ضرورت ہے اعتراض کرنے کی؟ سند خود ہی بولتی ہے۔ ابو العالیہ رحمہ اللہ علیہ اس کو بیان کرتے ہیں براہ راست ابو ذر سے، اور کبھی اس کو بیان کرتے ہیں ابو مسلم کی معرفت۔ علامہ امام ابن معین فن رجال کا بے تاج بادشاہ، فن رجال میں ایسا ماہر کوئی دوسرا کم ہے۔ ان سے پوچھا، سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ یہ جو ابو العالیہ روایت بیان کرتے ہیں ابو ذر سے، کیا یہ ابو ذر کو ملے؟ اب فن رجال کے بادشاہ نے کہا نہیں، یہ ان سے ملا نہیں، اس کی ملاقات ثابت نہیں۔ اس نے ابو مسلم سے یہ روایت بیان کی، نے کہا یہ ابو مسلم کون ہے؟ کہتے ہیں لا ادری، میں تو ابو مسلم کو بھی نہیں جانتا۔ اور جس کو بادشاہ فن رجال کا بادشاہ کہتا ہے میں اس کو نہیں جانتا، اس کی روایت کتنی کی صحیح ہو سکتی ہے؟ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس روایت کو امام بخاری نے اپنی تاریخ میں بھی درج کیا ہے، جس کا بڑے مار کے مارتا ہے سند پہ اعتراض کرو۔ امام بخاری نے بھی کیا ہے، اور وہ اس روایت کو بیان کرتے ہیں کہ یہ روایت معلول ہے۔ معلول کا مطلب پتہ کیا ہے؟ معلول اس روایت کو کہتے ہیں جس کی سند صحیح ہو لیکن اس میں کچھ پوشیدہ ایسی باتیں ہوں جن سے وہ حدیث ضعیف ہو جائے، وہ کہتے ہیں کہ یہ معلول ہے۔ اور پھر اشارتاً کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ ابی ذر غفاری فاروق اعظم کے دور میں کبھی شام گئے ہوئے اور یہ شامی راوی بیان کرتے ہیں، سوچو صحیح کیا کرتے ہو؟ کچھ نہیں ہے۔ یزید کیا تھا یہ بات نہیں، یزید قاتل نہ تھا، جو قاتل ان کا نام لو، چیلنج کہتا ہوں، وہ قاتل نہیں تھا، ظلم پر بریت نہیں تھے۔ محدث نے اس کی کوئی تعریف کرتے، پتہ نہیں تو نے کون کون سے محدث پڑھے ہوئے۔ پہلی بات یہ ہے کہ 1 2 4 5 10 20 محدث نہیں، 1,00,000 محدث بھی اکٹھا ہو کے ایک بات کہے اور اس کی وہ دلیل بیان نہ کرے تو محمد رسول اللہ کے نقطہ نگاہ سے وہ بات ماننے کے قابل نہیں۔ اور تم خود ہی بیان کرتے ہو، میں نے پچھلے خطبہ جمعہ میں عرض کیا تھا، خود ہی بیان کرتے ہیں کہ امام مالک نے کہا کہ کوئی شخصیت ایسی نہیں جس کی بات بغیر دلیل کے مان لی جائے سوائے اس قبر والے کی۔ تو آپ بغیر دلیل کے ساری مانتے ہو۔ کسی محدث کا نام لو جس نے یزید پہ تو اعتراض کیا ہو تو بیان کیا ہو میں اس بنا پہ کر رہا ہوں، یہ صحیح روایت میرے تک پہنچی ہے، یہ صحیح روایت ہے، اس بنا پہ میں اس پہ اعتراض کر دوں، پھر بات ہوتی ہے کہ محدث 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 کرتا رہے آدمی۔ امام احمد رحمہ اللہ علیہ کے متعلق کہتا ہے کہ انہوں نے بڑا اعتراض اس پہ کیا ہے کہ یہ ایسا ہے ایسا ہے، اس نے فلاں بن فلاں ان فلاں ان فلاں کرتا ہے۔ کیا ہے؟ امام احمد حنبل رحمہ اللہ علیہ ایک اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، کتاب الزہد، امام صاحب امام احمد حنبل
کتاب الزہد میں لکھتے ہیں کہ یہ صحابہ بڑے متقی پرہیزگار اور زاہد صحابہ تھے. اور پھر جب وہ تابعین میں آتے ہیں کہتا جی تابعین میں ہونا کوئی بڑی بات تو نہیں نا, اور تابعین میں ہونا بڑی بات تو نہیں, تو مدینہ والوں سے یہ سلوک کرنا تو بڑی بات ہے نا, اہل بیت محمد سے یہ سلوک کرنا تو بڑی بات ہے نا, صحابہ کو عطیات سے نوازنا تو بڑی بات ہے نا. صحیح انہوں نے لکھا کہ یہ زاہد صحابہ یعنی متقی پرہیزگار صحابہ تھے. اور ان کے بعد جب تابعین کا ذکر آیا تو امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الزہد میں سب تابعین سے پہلے یزید کا نام لکھا ہے, سب تابعین سے پہلے. کہہ رہا یہ ان فلاں ان فلاں ان فلاں, ان کو کیا پتا ہے, پتہ نہیں کہاں ان چل گیا ہے. یہ تو ان کے ہاتھ سے لکھا ہوا ان کی کتاب میں, وہ ہاتھ سے لکھے ہوئے کو مانے کہ ان فلاں ان فلاں ان فلاں کو مانے, کیا پتا ان فلاں میں کہاں جا کے کفلا ہو گیا ہے ان کی کتاب میں. اور یہی وجہ ہے کہ ابو بکر ابن العربی رحمہ اللہ علیہ امام ہیں, محدث ہیں, لکھتے ہیں الواسم من القواسم میں کہ کتاب الزہد میں امام احمد نے تو یہ لکھا ہے فَأَيْنَ هَذَا مَنْ سَكَرَ التَّارِيخِ مَرَّخِينَ أَهْلَهُ. اور یہ احمد نے لکھا ہے کہ وہ متقی پرہیزگار تھا, یہ تاریخ والوں نے جو لکھا ہے یہ کہاں سے آ گیا ہے؟ الا یستحیون, کہتے ہیں ان تاریخ والوں کو حیا نہیں آتی کہ جس کو امام احمد متقی کہتا ہے یہ اس کو برا کہتے ہیں. الواسم من القواسم میں علامہ ابو بکر ابن عربی نے لکھا ہے. اور یہی نہیں, سیدنا عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ علیہ 11ویں والے پیر, ان کا ایک شاگرد ہے حافظ عبد الغنی, ان سے کسی نے سوال کیا, فتویٰ دیتے ہیں کہ خلافتہ صحیحۃ, اس کی خلافت صحیح ہے, باقی رہا من حبہ کہ کوئی اس سے محبت کرتا ہے تو فرمایا یہ قابل اعتراض بات نہیں اگر کوئی اس سے محبت کرتا ہے. حجت الاسلام, پوچھو کسی مسلمان سے دوسرے سے, میں تو نہیں کہتا. حجت الاسلام امام غزالی رحمہ اللہ علیہ کہتا ہی کہنے صحیح کیا نہیں کوئی ایک ہی دکھائیں, اور تو پڑھتا جا لکھتا جا سنتا جا, میں تجھے بتاتا جاتا ہوں, ٹائم نہیں ہے. امام غزالی رحمہ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جو شخص یہ گمان کرتا ہے کہ یزید نے امر بقتل الحسین اور رضا بہ فإنما غایۃ الحماقہ, کہا جو یہ کہتا ہے کہ یزید نے قتل کا حکم دیا تھا یا وہ قتل پہ راضی ہوا تھا وہ کائنات کا بدترین احمق آدمی. حجت الاسلام تم ہی کہتے ہو, حجت الاسلام امام غزالی رحمہ اللہ علیہ نے یہ کہا. کیا ہے تمہیں یہ منہج ہے محدثین کا جو تم بیان کر رہے ہو؟ بلکہ ایک وقت آئے گا کہ تیرے جیسے لوگ اہل حدیثوں کو بھی اس مقام پہ لے آئیں گے کہ وہ اپنے دل میں صحابہ کا بغض پیدا کریں گے. یہ روایتیں دیکھ دیکھ کے جو تو بیان کرتا ہے, خالی روایتیں, جعلی روایتیں اور کذابوں کی روایتیں. بیان بڑے تڑلے سے کرتا ہے, میں جو بیان کر رہا ہوں کوئی اس کا جواب دے. جواب کس کا کیا دے, پاگل پن کا بھی کوئی جواب ہے؟ یہ وہ چیزیں ہیں جن کو محدثین نے بھی بیان کیا, مورخین نے بھی بیان کیا, اور ان مورخین نے جن کے راوی جن میں راوی ٹاپ کے راوی تھے. تم جو بیان کرتے ہو واہیات روایات ہیں, فضول روایات ہیں. اللہ کے ہاں توبہ کرو, اللہ کے در پہ جھکو, اور حق کو حق اور سچ کو سچ کو کہو. دنیا کی مخالفتیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی, دنیا کی دشمنی کوئی حیثیت نہیں رکھتی. حیثیت حق ہے جس پہ اللہ راضی ہو جائے. اور محمد رسول اللہ یہی بتانے کے لیے آئے تھے کہ اپنی زبان سے وہ بیان کرو جو حق ہے, زمانے سے نہ ڈرو, اپنے اللہ سے ڈرو. اور یہی بات علی محمد بن علی, جنہیں محمد بن حنفیہ کہا جاتا ہے, علی رضی اللہ کے بیٹے, حسن و حسین کے بعد سب سے بڑے بیٹے, یہی بات انہوں نے کہی تھی مدینہ میں کہ اگر تم مجھے مجبور کرو گے تو میں لوگوں کو یہی کہوں گا کہ انسانوں کو راضی کرنے کی بجائے اپنے اللہ کو راضی کرو. وہ بات نہ کہو جس سے اللہ راضی ہو جائے, یہ وہ بات ہے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے. اس لیے آؤ ایسے عمل کرو, ایسا کردار پیش کرو جو نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو. اللہ ہمیں صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.